اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا اصول تفسیر کا سبجیکٹ چل رہا تھا، تو آج اسی سلسلے میں ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے. ابھی تک ہم نے تفسیر کے حوالے سے یعنی اصول تفسیر کے حوالے سے کچھ انٹروڈکشن وغیرہ ہم نے دیکھی تھی. نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ تفسیر کے جو طریقے ہیں ان میں سے بہترین طریقہ کون سا ہے. جو مختلف میتھڈالوجیز ہیں تفسیر کی، یا اگر ہم میں سے کسی نے تفسیر کرنی ہو تو اسے کس طریقے کو فالو کرنا چاہیے. تو اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو خود قرآن مجید کی تفسیر قرآن سے تلاش کرے. یہ بہت اہم ہے. قرآن مجید میں بعض اوقات ایک چیز ایک مقام پہ اجمالی طور پہ اس کا تذکرہ ہوتا ہے، دوسری جگہ اسی کا تفصیل سے ذکر ہے. جیسے آدم اور حوا کا جو قصہ ہے وہ قرآن مجید میں 7 مقامات پہ ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا قصہ تقریباً 28 پاروں میں. تو کہیں پہ مختصر ہے، کہیں پہ مفصل ہے. آج کل تو یہ بہت آسان ہو گیا. سافٹ ویئر ایسے موجود ہیں کہ آپ قرآن مجید کا ایک لفظ ڈالیں تو اس سے متعلقہ جتنی آیات ہیں وہ نکال کے رکھ دیتا ہے. جیسے ایک ویب سائٹ ہے، اچھی ویب سائٹ ہے، اگر آپ لوگ اس کو اپنے اس میں لے کے آئیں تنزیل.info کے نام سے. تنزیل.info یہ ایک ویب سائٹ ہے، بڑا کام ان لوگوں نے کیا ہے. اس میں آپ سرچ کر سکتے ہیں کوئی بھی لفظ قرآن مجید کا آپ لکھیں، جیسے الصلاۃ، الزکاۃ، جیسے الایمان، تو اب جتنی ایمان کی آیات ہوں گی وہ سب ریفرنسز کے ساتھ قرآن مجید کی آپ کے سامنے نکال کے رکھ دے گا. تو پھر اگر آپ ایمان کے موضوع پہ کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو سب ریلیونٹ آیات آپ کے پاس آ جاتی ہیں. تو آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ خود قرآن نے کس طرح سے ایمان کو ڈیفائن کیا یا اس کے کن کن پہلوؤں کو، اسپیکٹس کو اجاگر کیا. تو قرآن کے ذریعے تفسیر کرنا. پہلے تو انڈیکسز ہوتے تھے قرآن مجید کی آیات کے، اب سافٹ ویئرز بن گیا، اب تو بہت آسانی ہو گئی. تو قرآن کے ذریعے تفسیر سے مراد یہ ہے کہ ایک موضوع سے متعلق تمام آیات کو جمع کر کے اس موضوع پہ گفتگو کرنا. اس میں ایک اور اہم بات بھی ہے، اس کا ذکر بھی میں یہاں پہ کر دوں. قرآن مجید کی اپنی ایک ویکیبلری ہے، ایک لغت ہے. تو جب ہم نے قرآن کے کسی لفظ کا معنی دیکھنا ہو تو خود ہم یہ دیکھیں کہ قرآن نے اس لفظ کو کن معنی میں استعمال کیا. یعنی ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے، جن لوگوں نے تھوڑی بہت عربی پڑھی ہو، جسے ہم مادہ کہتے ہیں. تو اس روٹ ورڈ سے مختلف وربز، مختلف قسم کے ناؤنز قرآن میں استعمال ہوتے ہیں. تو وہ قرآن کے جو ملتے جلتے آپ کہہ لیں وربز ہیں، ناؤنز ہیں، ان کو جب آپ جمع کرتے ہیں تو اس سے اس لفظ کا معنی بڑا نکھر کے سامنے آ جاتا ہے. تو دوسرے نمبر پہ ہے قرآن مجید کی جو تفسیر ہے وہ سنت سے کرنا، حدیث سے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن کی طرح ایک اور چیز بھی دی گئی. قرآن کی مثل کے الفاظ ہیں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، یعنی قرآن کی مثل سے مراد وہی ایک تو قرآن کی صورت میں ہے، قرآن کے علاوہ ہے. اور جو قرآن کے علاوہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے وہ قرآن کی تفسیر میں نازل ہوئی ہے. وہ قرآن کی انٹرپریٹیشن میں نازل ہوئی. تو سب سے پہلے قرآن کی تفسیر خود قرآن سے کرنا، متعلقہ آیات کو جمع کر کے. پھر دوسرے نمبر پہ قرآن کی تفسیر میں
احادیث کو تلاش کرنا، سنن کو تلاش کرنا، خاص طور پہ احادیث کی جو کتابیں ہیں جیسے صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، تو ہم ان کتابوں میں دیکھتے ہیں باقاعدہ ایک چیپٹر ہوتا ہے کتاب التفسیر یا ابواب التفسیر کے نام سے، کہ جس میں مختلف محدثین نے اللہ کے وسلم نے جو تفاسیر کی ہیں مختلف آیات کی ان کو جمع کیا ہوتا ہے. تو وہ چیپٹرز خاص طور پہ دیکھ لے احادیث کی کتابوں میں جو تفسیر کے چیپٹرز ہیں. تیسرے نمبر پہ ہے صحابہ کے اقوال، ان کی طرف رجوع کرنا. یعنی اگر کوئی تفسیر ہمیں قرآن سے نہیں ملتی، اگر ہمیں سنت سے بھی نہیں مل رہی، تو پھر صحابہ کے اقوال کی طرف رجوع کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ جو ہے اس کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے شاہد واقعہ تھے. شاہد واقعہ مراد یہ ہے کہ قرآن جس سینیریو میں نازل ہو رہا تھا وہ اس کے ایک فرد تھے، وہ اس کے آئی وٹنس تھے، وہ سب ان حالات سے گزر رہے تھے جن حالات کے بارے میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا. تو اس لیے وہ زیادہ جانتے تھے قرآن مجید کے معنی اور مفاہیم کو، کیونکہ قرآن ایک طرح سے ان کے بارے میں نازل ہو رہا تھا نا. تو اس لیے صحابہ کی تفسیر کو تلاش کرنا یہ ایک اہم ذمہ داری ہے مفسر کی، خاص طور پہ جو مفسرین صحابہ شمار ہوتے ہیں، عبداللہ بن عباس وغیرہ، عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب وغیرہ. تو تیسرے نمبر پہ صحابہ کی جو ہے وہ تفسیر کو تلاش کریں. پھر چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ تابعین کی تفسیر. تابعین کی تفسیر کا اہتمام اس لیے کر لے کہ تابعین کی اکثر و بیشتر جو تفسیر ہے وہ انہوں نے صحابہ سے لی ہے، یعنی اس میں غالب امکان یہی ہے کہ وہ صحابہ کی تفسیر ہے. اس میں ہم آگے تھوڑا سا چل کے ڈسکس کریں گے اس بات کو. تو اگر پھر تابعین سے بھی اس کو کوئی تفسیر نہیں مل رہی تو پھر جو تفسیر کرنے کا طریقہ ہے، یا آپ کہہ لیں کہ جو پانچواں اصول ہے وہ ہے لغت عرب سے. قرآن مجید کے الفاظ کے معنی بیان کرے عربی زبان سے، عربی ادب سے. یہ نہیں کہ آج کل کے دور میں جو ڈکشنریز لکھی جا رہی ہیں ان سے نہیں. جب ہم لغت کی بات کرتے ہیں تو اب دیکھیں شیکسپیئرس کی ایک زبان ہے نا، شیکسپیئر کی زبان جو ہے وہ آج کل کی آکسفورڈ ڈکشنری میں تھوڑی ملے گی، ٹھیک ہے، وہ تو اس وقت کے لٹریچر میں ملے گی ہمیں، جو اس کے معاصر لٹریچر جو ہے وہ مدون ہو رہا تھا. وہ آج کل تو وہ لوگوں کو وہ انگریزی سمجھ ہی نہیں آتی، وہ اتنی ادبی اور لٹریری قسم کی ہوتی ہے. تو اسی طرح سے قرآن مجید کی جو عربی ہے اس کو عربی معلیٰ کہتے ہیں، یعنی وہ مطلب اعلیٰ درجے کی عربی ہے، اپنی مثال آپ ہے. اس کے لیے اگر جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو لغت سے ہم اس کے معنی تلاش کریں تو اس سے مراد اس وقت کا لٹریچر ہوتا ہے. اور اس وقت کا لٹریچر کیا تھا جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا؟ وہ دور جاہلیت کی جسے ہم شاعری کہتے ہیں. اس وقت کی جو پوئٹری تھی، جیسے سبع معلقات ہیں، سبع معلقات کہتے ہیں کہ اس دور میں جو بڑے بڑے شعراء تھے جو وہ قصیدے کہتے تھے، تو جن قصیدوں کو ایک طرح سے انعام ملتا تھا، وہ حج کے موقع پہ ان کے یہاں مختلف قسم کے وہ ہوتے تھے، مشاعرے ہوتے تھے، مقابلے ہوتے تھے. تو جو شاعر جو ہے وہ کسی سال اس کا وہ قصیدہ وہ پہلے نمبر پہ آتا تھا، تو اس کو ایک طرح سے بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آب زر کے سے لکھ کے، سونے کے پانی سے لکھ کے اس کو وہ بیت اللہ کی دیواروں پہ لٹکا دیتے تھے. تو گویا اس دور کا ایک میڈیم تھا یہ جو شاعری وائری تھی، پوئٹری تھی، یہ اس دور کا ایک میڈیا بھی تھا، میڈیم بھی تھا کمیونیکیشن کا اور ایک میڈیا بھی تھا. تو ادب جاہلی اس کو کہتے ہیں، جاہلی لٹریچر. اس میں جو ہے وہ قرآن مجید کے الفاظ کے معنی، یعنی قرآن مجید کے جو وکیبلری ہے وہ ادب جاہلی میں دیکھے کہ دور جاہلیت کے شعراء نے اس لفظ کو کس معنی میں استعمال کیا. تو یہ تو چند باتیں ہو گئیں اس حوالے سے کہ قرآن مجید کی تفسیر میں ہم نے مطلب کیا کس منہج کو ہم نے فالو کرنا ہے. قرآن کے ذریعے تفسیر، پھر حدیث سنت سے، پھر صحابہ سے، پھر تابعین سے، پھر لغت عرب سے. پھر اس کے بعد ایک اور درجہ آ جاتا ہے جسے تفسیر بالرائے کہتے ہیں. اس پہ ہم مستقل آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی عقلی تفسیر کرنا. اس کی بھی گنجائش ہے ایک حد تک، کیونکہ قرآن مجید خود کہتا ہے فلا یتدبرون القرآن، یا قرآن مجید میں کیوں نہیں غور و فکر کرتے، تدبر کرتے. نیکسٹ ہمارا ٹائٹل ہے وہ ہے تفسیر میں اختلاف کیوں ہوا، اسباب کیا ہیں، ریزنز کیا ہیں.
اللہ کے کلام کو انٹرپریٹ کرنے میں لوگوں نے کیوں اختلاف کیا؟ ہم دیکھتے ہیں نا، اب جیسے اردو میں 70 تفسیریں ہیں، سب تو اگر مطلب سب ایک ہی بات کر رہے ہیں تو اگلی تفسیر لکھنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہ جاتی. تو اگلا بندہ ایک مختلف بات کرتا ہے تبھی تو لگتا ہے کہ اس نے پہلوں سے اختلاف کیا. تو تفسیر میں اختلاف کیوں ہوا؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یعنی اللہ کا کلام تھا تو لوگوں نے اللہ کے کلام کو انٹرپریٹ کرنے میں ایک معنی تک کیوں نہیں پہنچے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں چاہا تھا کہ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے؟ جب بات اللہ تعالیٰ نے اتنی کلیئر کٹ کی ہے تو پھر کیوں اختلاف ہو جاتا ہے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. ایک بات تو اہم یہ ہے کہ جو سلف ہیں، سلف سے مراد جو ہمارے اینسسٹرز ہیں، سلف جب ہم ایک ٹرم ہے اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد صحابہ ہوتے ہیں، تابعین، تبع تابعین وغیرہ، جنہیں ہم خیر القرون کہتے ہیں، گولڈن ایجز جو ہمارے ہاں ہیں. تو ان میں تفسیر میں اختلاف نہ ہونے کے برابر ہے، بہت کم ہے. صحابہ میں تو بالکل نہیں ہے، تفسیر کا اختلاف ہمیں نہیں ملتا، بہت کم، الا ماشاء اللہ. کچھ چند ایک مقامات ہیں جن کو آپ بیان کر سکتے ہیں کہ جی یہاں پہ ان کا اختلاف ہوا. ہاں، تابعین میں تھوڑا زیادہ ہوا، صحابہ کے جو آگے شاگرد تھے تابعین، ان میں تفسیر کا اختلاف تھوڑا زیادہ ہوا. پھر اس کے بعد جیسے جیسے ہم مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دور چلے آتے ہیں تو یہ اختلاف بڑھتا چلا جاتا ہے. آج کل کے دور میں آ جائیں تو یہ بہت بڑھ گیا. تو گویا اوائل اسلام میں، شروع اسلام میں بہت کم اختلاف تھا، بعد میں بڑھتا چلا گیا. تو بعد میں کیوں بڑھا؟ یہ بات تو واقعتاً مطلب بالکل سمجھ میں آتی ہے نا کہ صحابہ کرام چونکہ واقف تھے زیادہ قرآن مجید سے، اس لیے ان کا اختلاف نہیں ہوا. جیسے جیسے ہم دور آتے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، ہماری ناواقفیت بڑھتی چلی گئی تو ہمارا تفسیر میں بھی اختلاف زیادہ ہو گیا. ایک بات تو یہ ہو گئی کہ صحابہ کا یا سلف کا تفسیر میں اختلاف کم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کا اختلاف ہے وہ تضاد کا اختلاف نہیں ہے، کنٹرڈکشن نہیں ہے، وہ تنوع کا اختلاف ہے، یعنی وہ ورائٹی ہے. یعنی قرآن مجید کی ایک آیت کی جب وہ تفسیر بیان کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ اختلاف کر رہے ہیں، ایک یہ تفسیر بیان کر رہا ہے، دوسری تفسیر بیان کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں جب ہم غور کرتے ہیں تو وہ ان کے جو تفسیر ہوتی ہے وہ آپس میں کنٹرڈکٹ نہیں کر رہی ہوتی، بلکہ ایک صحابی ایک پہلو کو بیان کر رہے ہوتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، دوسرے صحابی دوسرے پہلو کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور اس اعتبار سے دونوں کی تفسیر ٹھیک ہوتی ہے. جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ پہ اللہ عز و جل نے فرمایا، سورہ فاطر کی آیت ہے کہ ہم نے اپنے بندوں کو جو ہے وہ اپنی کتاب کا وارث بنایا. تو اب جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے، جیسے قرآن مجید کے جو لوگ وارث بنے کون ہیں؟ یہ امت محمدیہ ہے. اب ان میں 3 کیٹیگریز ہیں. تو اللہ نے کہا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جو کتاب کے وارث ہیں، جن کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا، ان میں ایک کیٹیگری تو ان لوگوں کی ہے جو اپنی جان پہ ظلم کرنے والے ہیں. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد، دوسرے وہ ہیں جو ذرا بین بین چلتے ہیں. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور تیسرے وہ ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے ہیں. اب اس سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ جن کو اللہ نے ظالم کہا ہے تو یہ وہ ہیں جو حرام کا ارتکاب کرتے ہیں اور فرائض کو ادا نہیں کرتے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بین بین ہیں تو وہ یہ ہے کہ فرض ادا کر لیتے ہیں، حرام سے بچ لیتے ہیں، لیکن مستحبات وغیرہ وہ ادا نہیں کرتے یا مکروہات سے نہیں بچتے. اور جن کو اللہ نے کہا کہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو مستحبات کا بھی اہتمام کرتے ہیں، یعنی سنن کا بھی، اور مکروہات سے بھی بچتے ہیں. کسی نے اس کی تفسیر یہ کر دی کہ ظالم اپنی جان پہ ظلم کرنے والے سے مراد یہ ہے کہ جو نماز جو ہے نا وہ قضا کر دیتا ہے، اور مقتصد وہ ہے جو درمیانے وقت پہ بس نماز پڑھ لیتا ہے، اور سابقٌ بالخیرات وہ ہے جو اول وقت میں نماز پڑھتا ہے. اب دیکھیں بظاہر تفاسیر مختلف ہیں لیکن وہ ایک دوسرے سے کنٹرڈکٹ نہیں کر رہی، ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں. مطلب ویرائٹی ہے، ایک ہی بات کو مختلف انداز سے بیان کر دیا. تو اس کو کہتے ہیں کہ مفسرین کا جو اختلاف ہے وہ تنوع کا اختلاف ہے. اب کی بھی ہمارے جو اردو میں تقریباً کچھ 70 سے زیادہ تفاسیر اب تک تو ہوں گی. ویسے ایک سافٹ ویئر ہے، اچھا سافٹ ویئر ہے، آپ لوگ اس کو استعمال کیا کریں درس قرآن وغیرہ کے لیے، ایزی قرآن و حدیث، اگر آپ کے استعمال میں نہیں ہے. یہ بہت اچھا سافٹ ویئر، اس پہ بڑی محنت ہوئی ہے. اس میں انہوں نے کوئی 70+ تفاسیر اردو کی، صرف تفاسیر، اور 100+ کوئی اردو کے تراجم ہوں گے جو انہوں نے اس میں سافٹ ویئر میں ڈال دیے.
جو مطلب متاخرین ہیں، آج کل کے مفسرین ہیں، ان کی تفاسیر میں بھی اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ نوعیت کا فرق ہوتا ہے. مطلب وہ یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، بس ایک نے ایک پہلو کو زیادہ اجاگر کر دیا. انہوں نے کہا جی تذکیر القرآن، مطلب ہم قرآن کے تذکیری پہلو پہ گفتگو کریں گے. کسی نے کہا تدبر قرآن، ہم گہرائی میں اتر کے گفتگو کریں گے. کسی نے کہا کہ جی معرف القرآن، یعنی ہم فقہی پہلو کو زیادہ ٹچ کریں گے. تو اس طرح سے مختلف لوگوں نے جو ہے وہ مختلف مناہج کے مطابق، میتھڈالوجیز کے مطابق تفسیر کی. تو تفسیر جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ دو قسم کی ہے، ایک وہ ہے جو نقلی ہے اور ایک وہ جو عقلی ہے. نقلی سے مراد جو نقل کے ذریعے ہم تک پہنچی، منقول تفسیر جسے ہم کہتے ہیں، اور ایک جسے ہم معقول کہتے ہیں، جو عقل کے ذریعے سے جو ہم نے اس کو سمجھا ہے، قرآن مجید کی اندر غوطہ زن ہو کے ہم نے جو بھی حکمت کے موتی نکالیں. تو جو منقول تفسیر ہے اس میں کرنے کا کام کیا ہے؟ اس میں کرنے کا کام صرف ایک ہے کہ ہم یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ جو تفسیری قول ہے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، یا یہ جو تفسیری روایت ہے یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے تفسیری اقوال ظاہری بات ہے کہ وہ صحیح نہیں ہیں، وہ ضعیف ہیں. جیسے پچھلی دفعہ میں بات آئی تھی تفسیر ابن عباس کی رضی اللہ عنہ کی، تو یہ جو تفسیر آج کل پبلش ہوتی ہے تفسیر ابن عباس کے نام سے، تو یہ ثابت نہیں ہے ان سے. ٹھیک ہے، یہ ان سے تقریباً کوئی 700 سال بعد لکھی گئی. تو تفسیری اقوال میں اب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی تفسیر میں پڑھ لیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ کہا ہے تو انہوں نے کہا ہی ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. تو تفسیری اقوال میں بھی کرنے کا ایک کام ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں بس اتنی تصدیق کر لی جائے کہ یہ تفسیری قول جو ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. اور تفسیری اقوال کا سب سے بڑا ماخذ اس وقت جو ہمارے پاس ہے وہ تفسیر تبری ہے. تفسیر تبری، تفسیر تبری جو ہے یہ ان کی وفات جو ہوئی ہے 310 میں. امام تبری بڑے ائمہ میں سے ہیں، یعنی ان کی اپنی فقہ تھی، اگرچہ آگے چل نہیں پائی، لیکن یہ ہے کہ خود مجتہد تھے. تو ان کی دو کتابیں بڑی معروف ہوئیں، ایک تفسیر تبری اور ایک تاریخ تبری. یعنی تاریخ میں بھی ان کی جو تاریخ ہے، تاریخ تبری، وہ بنیادی ترین سورسز میں شمار ہوتی ہے، اور تفسیر میں بھی ان کی کتاب جو ہے وہ بنیادی ترین سورسز میں شمار ہوتی ہے. تفسیر کے آپ کہہ لیں کہ پرائمری سورسز میں ہے. تفسیر تبری میں انہوں نے اپنی تفسیر نہیں کی، انہوں نے صحابہ کی تفاسیر جمع کی ہیں، تابعین کی، تبع تابعین کی. یعنی وہ کوئی بھی آیت جو ہے وہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی فلاں صحابی نے اس کی تفسیر میں یہ کہا ہے، فلاں صحابی نے اس کی تفسیر میں یہ کہا، فلاں تابعی نے یہ کہا ہے، فلاں تبع تابعی نے یہ کہا ہے، اور پوری سند بیان کرتے ہیں اپنے سے لے کے اس صحابی تک. میں نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے سنا، یعنی سند کا اہتمام کیا. یہ نہیں کہ ابن عباس نے کہہ دیا، نہیں، پوری سند بیان کریں گے ابن عباس تک. تو یہ تو انہوں نے جمع کا کام کیا تھا. اب اس تفسیر تبری کے اوپر تحقیق بھی پبلش ہو چکی ہیں. تحقیقات سے مراد یہ ہے کہ ان کی اسناد کی تحقیق ہو گئی ہے. لوگوں نے جو محققین تھے، ریسرچرز تھے، انہوں نے بتایا کہ یہ جو قول ہے اس کی سند درست ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب بہت آسان ہو گیا، اگرچہ ابھی تک اس کا اردو میں ترجمہ نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ عربی والوں کے لیے تو بہت آسان ہے. تو ایک تو ہے منقول تفسیر. منقول تفسیر میں ہم نے کہا کہ کرنے کا کام یہ ہے کہ اس میں اتنی جانچ پڑتال کر لے کہ یہ قول جو ہے وہ صحیح ثابت ہے کہ نہیں. دوسری جسے ہم نے کہا کہ معقول تفسیر، یعنی جو رائے سے کی جاتی ہے. تو رائے سے جو تفسیر کی جاتی ہے، بہرحال اس میں اختلاف کیا جا سکتا ہے، اس میں تو کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے. ایک مفسر نے اگر اپنی رائے سے، اپنی عقل سے کوئی تفسیر کی ہے، کوئی نقطہ نکالا ہے، تو اس نقطے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. اب جو رائے سے تفسیر کی جاتی ہے وہ دو طرح کی ہے. جیسے ہم نے کہا نا منقول تفسیر دو طرح کی ہے، ایک صحیح ہے، ایک ضعیف ہے. ایک اتھینٹک ہے اور ایک ایسی ہے جو من گھڑت ہے، فیبریکیٹڈ ہے. لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر جو ہے وہ لوگ اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، تو لوگوں نے ان کے حوالے سے اپنی تفسیریں ان کے نام سے جو ہے وہ لگا دیں تاکہ ہمارے افکار ان کے نام سے پھیل جائیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے سب سے بڑے راوی مجاہد ہیں، یہ ہم آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں. تو دوسرا ہم نے کہا جو تفسیر بالرائے ہے، یعنی رائے سے، غور و فکر سے جو تفسیر کرنا ہے، اس میں جو تفسیریں ہوئی ہیں وہ دو طرح کی ہیں. ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے ذہن میں پہلے سے کوئی معنی اور مفہوم ہے، یعنی پہلے سے ان کی ایک فکر ہے، ایک فلسفی ہے. اب انہوں نے کہا بھئی یہ فکر، یہ فلسفی قرآن سے نکلنی چاہیے. یعنی فکر ان کی پہلے ہے،
فلاسفی پہلے سے بنی ہوئی ہے، تو انہوں نے وہ فکر اور فلاسفی ثابت کرنے کے لیے قرآن کی تفسیر لکھی. یہ بہت زیادہ ہوا ہمارے ہاں. اب پہلے سے عقیدہ ہے کہ غلام احمد قادیانی جو ہے وہ اللہ کا نبی، تو اب جب وہ اس سوچ سے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو اب انہیں ایسی آیات مل جاتی ہیں کہ جس سے ان کو لگتا ہے کہ یہ اللہ کا نبی. سورہ صف کے اندر ایک آیت آتی ہے نا، اہل حدیث کے ایک عالم دین تھے مولانا ثناء اللہ امرتسری، ان کے کافی جو ہے وہ مناظرے کافی معروف ہیں ہندوؤں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، اسی طرح سے قادیانی جو گروپ ہے ان کے ساتھ بھی. تو سورہ صف میں ایک آیت آتی ہے، غلام احمد قادیانی جو ہیں انہوں نے اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اس آیت کو دلیل بنایا. وہ آیت یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ یہ کہتے ہیں، وہاں تو کانٹیکس میں حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، یاتی من بعدی اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا. تو اب مفسرین نے تو ظاہری بات ہے، کلاسیکل جو مفسرین ہیں انہوں نے تو اس کی یہی تفسیر کی کہ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں تو حضرت عیسیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پریڈکٹ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام احمد بھی ہے. لیکن غلام احمد قادیانی جو ہے انہوں نے یہاں سے دلیل پکڑ لی. انہوں نے کہا کہ جی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اور یہ میرے بارے میں بشارت دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا. مولانا ثناء اللہ امرتسری نے اس پہ پکڑ لیا. وہ کہنے لگے بھائی آپ کا نام تو احمد نہیں، آپ کا نام غلام احمد ہے. تو وہ کہنے لگے کہ غلام کیا ہوتا ہے؟ غلام تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل نام تو احمد ہے، یہ تو ویسے ہی ہم نے سابقہ لگایا ہوا. تو مولانا ثناء اللہ نے کہا کہ بھائی میرا نام ثناء اللہ ہے، تم نے اپنے نام کا پہلا حرف ختم کر دیا، میں بھی اڑا دیتا ہوں، باقی کیا رہ گیا؟ باقی اللہ رہ گیا. تو میں اللہ ہوں اور میں نے تمہیں نبوت سے معزول کر دیا. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے لوگ استدلال کرتے تھے تو پھر اسی طرح سے ہمارے علماء بھی پھر ان کو کیا کرتے تھے؟ جواب دیتے تھے. تو ایک تفسیر بالرائے وہ ہے کہ پہلے سے آپ نے ایک عقیدہ بنایا ہوا ہے، اب آپ نے وہ عقیدہ جو ہے وہ کھینچ تان کے کیا ہے؟ قرآن کی آیات سے نکالنا ہے. آپ نے پہلے سے ایک عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، آپ قرآن کی آیات سے نکال لیں گے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہ نہیں ہونا چاہیے. قرآن کو خالی و ذہن ہو کے پڑھنا چاہیے، خالی و ذہن ہو کے. قرآن کا صحیح مفسر وہ ہے کہ جس کا پہلے سے کوئی عقیدہ نہ ہو، پہلے سے کوئی عقیدہ بنا کے قرآن کا مطالعہ نہ کرے کہ میں نے اس فکر کو، اپنی اس تھاٹ کو میں نے قرآن سے ثابت کرنا ہے. وہ اگر اس نے یہ کام کیا تو پھر ظاہری بات ہے وہ ثابت تو کر لے گا، لیکن وہ بات اللہ کی نہیں ہوگی، اس کی اپنی ہوگی. تو اس لیے جتنے بھی آپ جنہیں ہم کہتے ہیں کہ جی جو فرقے ڈی ٹریک ہو گئے، گمراہ ہو گئے، ان سب فرقوں نے دلیل کہاں سے لی؟ قرآن سے لی. عجیب بات یہ ہے، حدیث سے نہیں لی، قرآن سے لی، کیونکہ قرآن میں اجمال ہے، وہ دلیل بن جاتا ہے. مجمل بات جو ہوتی ہے نا وہ دلیل بن جاتی ہے. حدیث میں تفصیل ہے، وہ نہیں دلیل بنتی، اس میں کلیئرٹی زیادہ ہے. تو تفسیر بالرائے کی ایک قسم تو وہ ہے کہ پہلے سے ایک فکر تھا لوگوں کا اور لوگوں نے اس کو قرآن سے ثابت کیا. جیسے معتزلہ ایک اسکول آف تھاٹ تھا ہمارے یہاں، جیسے ہم ریشنلسٹ کہتے ہیں، تو ہمارے کلاسیکل پیریڈ میں تو انہوں نے تفسیریں لکھی ہیں اور اپنا جو ان کا جو بھی اس وقت کا جو فکر تھا اس کو انہوں نے قرآن سے ثابت کیا. دوسرا یہ ہے کہ اب آپ کو دین اور اسلام، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول وسلم کیا کہہ رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کا کوئی عقیدہ ہے ہی نہیں. اب آپ کہتے ہیں بس قرآن کی جو بس لغت ہے نا، یہ لغت کے جو معنی بنتے ہیں بس وہی قرآن کی تفسیر ہے. یعنی ایک یہ ہے کہ پہلے سے ایک فکر بٹھایا ہوا ہے اور قرآن کو اس کے مطابق بنا رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ پہلے سے کوئی فکر ہے ہی نہیں، عقیدہ ہی نہیں ہے، کوئی عقیدہ ہے ہی نہیں، نہ خدا کے بارے میں، نہ رسول کے بارے میں، نہ آخرت کے بارے میں. اب یہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن مجید کی تفسیر کرنی ہے اور میں لغت سے کروں گا، تو یہ بھی ڈی ٹریک ہو جائے گا. پرویز صاحب نے یہ کام کیا کہ جی کوئی عقیدہ ہے ہی نہیں، کوئی عقیدہ نہیں ہے، نہ اللہ کا، نہ رسول کا، نہ آخرت کا، بس کیا ہے جی قرآن کی لغت. آپ کیا کریں، آپ قرآن کی جو ہے وہ عربی لغت اٹھا لیں اور عربی لغت میں جو معنی لکھی ہوئی ہیں اس سے آپ قرآن مجید کی تفسیر کرتے چلے جائیں.
صلاۃ کا کیا معنی ہے؟ مجھے حدیث دیکھنے کی ضرورت نہیں، مجھے سنت کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت نہیں، صلاۃ کا معنی میں نے عربی لغت سے دیکھنا ہے۔ عرب کس معنی میں صلاۃ کا لفظ استعمال کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی قرآن نے کہا کہ اقیم الصلاۃ، نماز جو ہے وہ قائم کرو، اس سے مراد یہ نہیں ہے یہ صبح شام جو ٹکرے مارتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، رکوع، یہ قرآن نے نہیں کہا۔ 5 وقت کی نمازوں پہ لگا دیا مولویوں نے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ میٹنگز کرو، آپ اجتماعات کرو، کاہے کو اجتماعات کرو، کس چیز کی میٹنگ کرو؟ نظام ربوبیت کے لیے۔ ان کا ایک فلسفہ تھا، مارکس سے وہ متاثر تھے، مارکسزم، اشتراکیت جسے ہم کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے اشتراکیت کا نظام ہم نے جیسے ہمارے ہاں ظاہری بات ہے کہ یہ لوگ ہماری پالیٹکس میں کافی انوالو رہے ہیں، تو بائیں بازو کے لوگ یہ کہلاتے رہے ہیں، لکھاریوں میں بھی تھے، لٹریچر میں بھی ایسے لوگ ہمارے ہاں، کئی ناول نگار بھی، اور اسی طرح سے اور بھی کافی لوگ معروف رہے ہیں جو رشین جو ریولوشن تھا اس سے متاثر ہوئے تھے اور اس فکر کو یہاں پہ لے کے آنا چاہتے تھے، تو یہ بھی بیسیکلی اس سے متاثر تھے۔ تو اب یہ قرآن مجید کی جو ہے وہ ڈھونڈ کے جو ہے وہ اس کی لغت سے ایسے ایسے معنی بیان کرتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید نے اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا، حضرت سلیمان نے کیا کہا؟ علمنا منطق الطیر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ پرندوں کی بولی سکھائی ہے۔ وہ جو واقعہ آتا ہے نا سورہ نمل کے اندر، چیونٹی والا واقعہ، پھر ہدہد والا واقعہ، اب اس کانٹیکس میں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ حضرت سلیمان جو ہے وہ ایک نعمت کے طور پہ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو سمجھ آ جاتی تھی کہ پرندے کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ تو پرویز صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مراد نہیں ہے، منطق اصل میں کہتے ہیں لاجک کو۔ اب منطق ایک سبجیکٹ بھی ہے ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے لاجک کے نام سے، قواعد و ضوابط ہیں، کچھ پرنسپلز ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں، اور تیر ویسے تو پرندے کو کہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں اس سے مراد گھوڑے تھے، یعنی جب گھوڑا جو ہے نا بہت تیز دوڑتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں ہوا میں اڑ رہا ہے، تو اس لیے اس گھوڑے کے لیے جو بہت تیز دوڑتا ہو تیر کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی ہوا سے باتیں کر رہا ہے۔ تو بیسیکلی وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اڑتے ہوئے گھوڑوں کا، مطلب جو تیز رفتار گھوڑے تھے ان کے حوالے سے ایک کچھ نالج دیا گیا کہ ان گھوڑوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، ان گھوڑوں کو کیسے جو ہے وہ سدھانا ہے، ان کو ٹرین کیسے کرنا ہے، بس اس طرح سے۔ تو یہ دونوں مناہج غلط ہیں، دونوں مناہج غلط ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ کی پہلے سے ایک فکر اور فلاسفی ہے، اس کے مطابق آپ قرآن کو ثابت کرنا شروع کر دیں، قرآن کی تفسیر شروع کر دیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ کہیں کہ جی جو عقیدہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے وہ بھی میں نے اس سے بھی خالی و ذہن ہو جانا ہے، جو عقیدہ مجھے صحابہ سے ملا ہے اس سے بھی میں نے خالی و ذہن ہو جانا ہے، اور میں نے خود سے یہ جو ہے وہ سمجھنا ہے قرآن مجید کو اس کی لغت سے۔ تو یہ ایک دوسری ایکسٹریم ہے، یہ بھی نہیں۔ لیکن جب بھی ہم کو گفتگو کرتے ہیں تو ہم کوئی پوزیشن لے کے گفتگو کرتے ہیں، خلا میں تو ہم ہیں نہیں، تو کوئی نہ کوئی پوزیشن تو لینی پڑے گی، ایک بلیور کی پوزیشن لے کے آپ قرآن مجید کی تفسیر کریں گے۔ یہ تو تھا تفسیر بالرائے کے حوالے سے۔ تو قرآن مجید کی تفسیر میں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ریزنز ہیں اختلافات کی، تو ان میں سے ایک، اب ہم ان کو ون بائی ون اگر ڈسکس کریں تو ایک ریزن جو ہے وہ قرات کا ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ صحابہ کی جو تفسیر میں اختلاف ہو جاتا ہے تابعین کا، تو اس کی ایک ریزن ہوتی ہے قرات کا اختلاف۔ قرات سے مراد ویریس ریڈنگز آف دی قرآن مجید کو پڑھنے کے مختلف انداز، طریقے، کیونکہ شروع میں قرآن مجید پہ اعراب نہیں لگی ہوئی تھی، اعراب تو بعد میں لگائے گئے نا، بغیر اعراب کے بغیر نقطوں کے تھا۔ جیسے قرآن مجید میں ایک آیت مبارکہ انما سکرت ابصارنا، سکرت، مشرکین کا ایک قول نقل کیا گیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو آنکھیں ہیں ان کو، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اللہ کے رسول کے حوالے سے، کہ اگر اللہ کے رسول وہ معجزات طلب کرتے تھے نا، تو کہا گیا کہ اگر اللہ کے رسول ان کو معجزات دکھا دیں تو وہ معجزات دیکھنے کے بعد بھی کیا کہیں گے؟ انما سکرت ابصارنا۔ تو سکرت کا مطلب کیا ہے؟ ہماری آنکھیں بند کر دی گئیں، سکرت ابصارنا، جسے کہتے ہیں نظر بندی کر دی گئی، یعنی اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو معجزہ دکھا دیں، جو معجزہ وہ مانگ رہے ہیں، وہ معجزہ دیکھنے کے بعد وہ کہیں گے کہ نہیں معجزہ نہیں تھا، آپ نے نظر بندی کی ہے، پھر بھی نہیں مانیں گے۔ تو یہاں پہ ایک قرات ہے سکرت اور ایک قرات ہے سوکرت، دونوں میں فرق ہے، سکرت میں شد ہے، سوکرت میں شد نہیں ہے۔ تو ایک معنی اس کا بعض
صحابہ نے کیا نظر بندی کا، اور دوسرا معنی کیا گیا جادو کا. سوکرت کا مطلب ہے جادو، ہمارے اوپر جادو کر دیا گیا. اب دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بس ورائٹی ہے، بس تفسیر کی ورائٹی ہے. اس ورائٹی کی وجہ کیا ہے؟ اس ورائٹی کی وجہ جو ہے وہ قرات کا اختلاف ہے. ایک صحابی نے ایک قرات کو سامنے رکھتی اس کی تفسیر کر دی، دوسرے صحابی نے دوسری قرات کو سامنے رکھتی اس کی تفسیر کر دی. اسی طرح بعض اوقات قرآن مجید میں ایک لفظ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں. ہر زبان میں ایسے الفاظ ہیں جن کے ایک سے زیادہ معنی ہیں. جیسے عربی زبان میں عین کا لفظ ہے، عین کا مطلب آنکھ بھی ہوتا ہے، عین کا مطلب چشمہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک، تو لغت میں ہی گنجائش ہوتی ہے کہ ایک لفظ جو ہے وہ اس کے ایک سے زیادہ معنی ہو. تو ایک مفسر ایک معنی بیان کر دیتا ہے، دوسرا مفسر دوسرا معنی بیان کر دیتا ہے. پھر ایک تیسرا سبب یہ بھی ہوتا ہے جسے ہم حقیقت اور مجاز کا فرق کہتے ہیں. یعنی ایک لفظ کا معنی جو ہے وہ کبھی آپ اس کے لٹرل میننگ کرتے ہیں اور کبھی آپ اس کے کیا کرتے ہیں، مجازی معنی، اس کو میٹافر میں لے جاتے ہیں. جیسے ہم نے کہا تھا کہ خلقت بیدیہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کہا کہ آدم کے بارے میں علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے آدم کو اپنے 2 ہاتھوں سے پیدا کیا. کچھ مفسرین نے اس کا لٹرل میننگ لیا، 2 ہاتھوں سے مراد 2 ہاتھ ہیں. ید کا لفظ عربی میں ہاتھ کے لیے بولا جاتا ہے. کچھ مفسرین نے اس کو میٹافر میں لے لیا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی قدرت سے پیدا کیا. تو ایک لفظ کے لٹرل میننگ اور کبھی اس کے جو ہے وہ لٹریری میننگ آپ کہہ لیں، وہ مراد لے لیے جاتے ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ تفسیر میں اختلاف ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ایک اور وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ سے بعض اوقات ایک آیت کی تفسیر میں ایک سے زیادہ اقوال مروی ہوتے ہیں. تو کوئی مفسر ایک قول کو بیان کر دیتا ہے، کسی کو کوئی دوسرا قول اچھا لگتا ہے تو وہ اس کو بیان کر دیتے ہیں. تو اس میں دونوں اقوال کی گنجائش نکلتی ہے، کوئی سے بھی قول آپ مراد لے سکتے ہیں. دیکھیں اس میں ایک اچھا کام یہ ہوا ہے کہ بڑی تفاسیر کے اختصارات پبلش کیے گئے ہیں. یعنی کوئی بھی ہمارے ہاں بڑی تفسیر ایسی نہیں ہے جو معروف ہو اور اس کا مختصر ایڈیشن ایک والیوم میں، یا آپ کہہ لیں کہ اس کے فٹ نوٹس کے طور پہ، کہ وہ ایک آدمی اس کو تیزی سے جو ہے وہ گو تھرو کر جائے، یا اس کا خلاصہ یا اس کی سمری، یہ ہر کسی نے یہ کام کیا ہے. مطلب تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے. ان کو عام طور پہ حواشی قرآن کہا جاتا ہے، تفسیر نہیں کہا جاتا. تو حواشی قرآن جو ہے وہ آپ کی یہ ضرورت پوری کر دیتے ہیں کہ کم از کم آپ کو آیت سمجھ آ جاتی ہے. باقی یہ کہ اس کے کوئی بہت ان ڈیپتھ نالج آپ کو حاصل نہیں ہوتا. لیکن اتنا ہے کہ کانٹیکس میں بات کیا چل رہی ہے، اگر ترجمے سے سمجھ نہیں آ رہی تو وہ حواشی فٹ نوٹس جو ہے وہ یہ کمی پوری کر دیتے ہیں. تو حواشی کے حوالے سے بہت کچھ موجود ہے ہمارے ہاں، BCO قسم کے حواشی ہیں، ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. بالکل صحیح، اتنا کافی ہے ایک عام آدمی کے لیے، اتنا کافی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ تو ایک عالمی دین جس نے اپنے آپ کو مطلب وقف کر دیا قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے، یا جس نے کوئی ریسرچ ورک کرنا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں نے قرآن پرسپیکٹو میں جو ہے وہ سائیکالوجی میں کوئی کام کرنا ہے، ریسرچ ورک کرنا ہے، تو پھر وہ تو تفاسیر وغیرہ کنسلٹ کرے. ٹھیک ہے. اور جیسے دیکھیں نا، سائیکالوجی میں ایک کانسیپٹ ہے سپر مین کا، قرآن نے ایک انسان کا کانسیپٹ دیا جسے ہم انسان کامل کہتے ہیں. انسان کامل کا مطلب سپر مین. قرآن کی نظر میں ایک انسان کامل کب ہوتا ہے، مطلب کب اس میں کمپلیٹنس آتی ہے، کیا اس میں اوصاف ہونے چاہیے. تو وہاں پہ نیتشے کا ایک سپر مین کا کانسیپٹ ہے. تو اب جب اس کو، تو ظاہری بات ہے آپ یہ تو ان ڈیپتھ اسٹڈی کرے گا، اس کا ٹاپک ایسے. لیکن ایک عام آدمی کے حوالے سے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اسے ترجمے کو فوکس کرنا چاہیے. کہیں بھی اگر ترجمہ سمجھ نہیں آ رہا تو وہ بس فٹ نوٹس دیکھ لیں، بس اتنا کافی. لیکن یہ ہے کہ یہ اصول تفسیر تو ہم مطلب اس لیے پڑھ رہے ہیں نا کہ جو لوگ سائیکالوجی میں کوئی یا کسی اور سوشل سائنسز میں مطلب ریسرچ کرنا چاہتے ہیں اور وہ جسے کہتے ہیں قرآن کا کوئی ٹچ دینا چاہتے ہیں، تو وہ انہیں یہ ہو کہ وہ مطلب تھوڑے سے ان کے پاس پرنسپلز ہوں جن کی روشنی میں وہ کچھ گائیڈنس جو ہے وہ دے سکیں اپنے ریڈرز کو. نیکسٹ جو اہم چیز ہے وہ ہے اسباب نزول. یہ ایک ٹرم ہے اسباب نزول، یا سبب نزول بھی اس کو کہتے ہیں. سبب، ریزن، یعنی قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ کچھ وجوہات سے نازل ہوئی. کوئی واقعہ ہوا، کوئی انسیڈنٹ ہوا جس کی وجہ سے کوئی آیات نازل ہو گئی. اب وہ انسیڈنٹ نقل نہیں ہوا. مثال کے طور پہ اب
یہاں پہ مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اچانک میں کوئی ایسی گفتگو کرتا ہوں، ٹھیک ہے، جو کسی سوال کے جواب میں ہے، اب وہ سوال یہاں ریکارڈنگ میں نہیں آ پایا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ آنسر جو ہے وہ ریکارڈنگ میں آ گیا، تو اب جو بندہ میری گفتگو سن رہا ہوگا، میرا جو لسنر ہے، اسے یہ ہوگا کہ یہ کیا بات چل رہی تھی اور اچانک حافظ صاحب کیا شروع ہو گئے۔ تو یہی معاملہ ہے، قرآن مجید کو اگر ہم صحیح طور پہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے جو بیک گراؤنڈ ہے، جس کو سبب نزول کہہ رہے ہیں، کہ وہ واقعہ کیا ہوا تھا جس پہ قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی تھی، اس کو اسباب نزول کہتے ہیں۔ ان واقعات کو بعض علماء نے جمع کیا اسی ٹائٹل سے، اسباب نزول کے ٹائٹل سے۔ تو یہ قرآن مجید کی انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنے کے لیے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک بات چل رہی ہے، اچانک ایک دوسری بات شروع ہو جاتی ہے، بالکل خطاب کا انداز ہی بدل جاتا ہے، ہاں خطبے کا سا انداز، لیکن اس کے بھی پیچھے ریزنز ہیں۔ ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں کہتے ہیں کہ جو حج یا عمرہ کرے تو اگر وہ صفا اور مروہ تو ہم جانتے ہیں، مطلب دو پہاڑیاں ہیں خانہ کعبہ کے ساتھ، بیت اللہ کے ساتھ، جس کے درمیان میں ہم 7 چکر لگاتے ہیں، اس کو سعی کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو فمن حج البیت او اعتمر، جو حج کرے یا عمرہ کرے تو فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اگر وہ دونوں کے درمیان چکر لگا لے، صفا اور مروہ کے درمیان، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں یہ لازم نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اختیار کیا کہ بھائی کوئی حرج نہیں ہے اگر صفا اور مروہ کے درمیان تم چکر لگا لو۔ تو یہی الفاظ ہیں نا، فلا جناح علیہ، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کوئی آپشنل چیز ہے، یہ لازم ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، حج والے کے لیے بھی اور عمرہ والے کے لیے بھی۔ یہ انداز اس لیے اختیار کیا گیا کہ دور جاہلیت میں ایک قبیلہ تھا عربوں میں، ان کے 2 بت تھے، ایک کا نام اصاف اور ایک کا نام نائلہ، یہ صفا اور مروہ پہ پڑے ہوئے تھے، تو وہ صفا اور مروہ پہ جا کے ان کی پوجا کرتے تھے۔ تو جب اسلام آ گیا تو لوگوں کو یہ ہوا کہ یہ جو چکر ہم لگا رہے ہیں یہ کوئی وہ جاہلیت کی تو رسم نہیں ہے، یہ اس کا تعلق کہیں ان 2 بتوں کے ساتھ تو نہیں ہے، یا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی۔ اس پہ قرآن نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ مطلب گناہ کا کام نہیں ہے، مطلب اس کا تعلق ان بتوں سے نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ چلا آ رہا ہے۔ تو اب جب ہمارے ذہن میں وہ واقعہ آ گیا، ہمارے سامنے جب وہ واقعہ آ گیا تو اس سے اس آیت کو سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ یہ ہے اسباب نزول۔ تو بعض اوقات تو جو ہے سبب نزول اتنا ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کو آیت سمجھ ہی نہیں آتی، جیسے قرآن مجید میں 28ویں پارے کے شروع میں ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ تعالیٰ نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کی بات سن لی کہ جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی۔ اب جس کو پتہ ہی نہیں پیچھے انسیڈنٹ کیا تھا، تو اب وہ کیا کہے کون سی خاتون تھی، کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کیا؟ قرآن نے تو نہیں بیان کیا کہ وہ کون تھی، کیا نام تھا، مسئلہ کیا تھا، کیا ایشو کیا تھا جس پہ وہ جھگڑ رہی تھی۔ تو یہ ہے سبب نزول۔ اسی طرح سے بعض اوقات قرآن مجید میں کچھ احکامات ہم دیکھتے ہیں، ان کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے۔ جیسے قرآن میں ہے کہ فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من راسہ ففدیۃ من صیام، سورہ بقرہ میں ہے کہ جو بندہ بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو وہ کیا کرے، وہ فدیے کے طور پہ روزہ رکھ لے۔ یعنی یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ احرام باندھنے کے بعد اگر اپنا سر منڈوا لے کسی عذر کی وجہ سے تو یہ جائز ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مریض ہے تو وہ تو سر اپنا منڈوا سکتا ہے، یا جس کے سر میں تکلیف ہے وہ بھی اپنا سر منڈوا سکتا ہے، ٹھیک ہے، حالت احرام میں۔ حالت احرام میں تو ہے نا پابندیاں ہیں نا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان اپنے بال وغیرہ جو ہے وہ صاف نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ اس سے رخصت دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک صحابی آئے تھے، اس کے پیچھے انسیڈنٹ یہ ہے، کعب، حضرت کعب بن عجرہ، وہ آپ وسلم کے پاس آئے تو ان کی جوئیں بہت پڑ گئی تھیں بالوں میں اور ان کے چہرے پہ گر رہی تھی،
تو رسول اللہ سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ میری حالت آپ دیکھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں تم جو ہے نا وہ اپنا سر اس کا حلق کروا سکتے ہو، منڈوا سکتے ہو۔ وہ حالت احرام میں تھے، تو اس پہ یہ آیات نازل ہوئیں پھر۔ تو یہ گویا کہ آیت کو سمجھنے میں مطلب اب دیکھیں نا، قرآن نے تو یہ کہا کہ اس کے سر میں تکلیف ہو۔ تکلیف سے کیا مراد ہے؟ کس قسم کی تکلیف؟ اس تکلیف کی نوعیت کیسے واضح ہو رہی ہے؟ وہ واقعات سے جو اس آیت کے پس منظر میں تھے۔ تو گویا یہ قرآن فہمی میں جو ہے خاص طور پہ اسباب نزول جو ہیں یہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن اس میں کس کے؟ ہاں، پردے کی آیات کے پیچھے بھی بالکل اکثر و بیشتر جو قرآن مجید کی آیات ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی اسباب ہیں۔ لیکن ایک اہم پرنسپل، ایک آپ کہہ لیں کہ قاعدہ کلیہ جو ہمارے ہاں مفسرین نے بیان کیا وہ بہت اہم ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان العبرۃ لعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک واقعے کی وجہ سے قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں، لیکن آپ ان آیات کے حکم کو اس واقعے کے ساتھ خاص نہیں کر دیں گے، بلکہ ان کا حکم عام رہے گا۔ آپ کہیں گے جی یہ آیات تو فلاں صحابی کے بارے میں نازل ہوئی تھیں، یہ تو ہمارے بارے میں ہے ہی نہیں۔ اب جیسے ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں، جی یہ آیات تو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی تھیں، یہ قبر والے کے بارے میں تھوڑے ہیں کہ آپ اس سے نہیں مانگ سکتے۔ ٹھیک ہے جی، نہیں قاعدہ کلیہ کا نام تو نہیں، اس کے لیے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ العبرۃ لعموم اللفظ لا بخصوص السبب، یعنی سبب نزول کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ لفظ کے عموم کا اعتبار ہوگا۔ لفظ اگر اس کے اندر عموم ہے، وہ جنرل ہیں، تو پھر چاہے وہ کسی خاص واقعے میں نازل ہوا ہو تو ہم اس لفظ کو اس واقعے کے ساتھ خاص نہیں کریں گے کہ اب قرآن کا یہ لفظ اب اس کے ساتھ خاص ہو گیا۔ اب جیسے دیکھیں نا لیان کی آیات، ایک خاص واقعہ ہوا، ایک صحابی تھے حضرت عویمر، ان کے اس واقعے میں لیان کی آیات نازل ہوئیں، لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ ان کے ساتھ ہی خاص ہیں۔ آج بھی اگر ویسا واقعہ پیش آ جائے تو آج بھی لیان کی آیات اس واقعے کے لیے۔ تو سبب نزول جو ہیں خاص طور پہ ہم نے یہ بات کی ہے کہ ان کی بہت اہمیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ اکیلے میں اپنے آپ سے جیسے گفتگو کر رہے تھے، جیسے انسان خود کلامی سی کرتا ہے، کہتے ہیں یہ امت جو ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں یہ امت کیسے، مطلب ان کا نبی ایک ہے، قبلہ ایک ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یہ اختلاف کریں گے اور بہت بڑا اختلاف ہوگا ان میں۔ تو حضرت عمر آپس میں اپنے آپ سے گفتگو کر رہے تھے کہ یہ کیسے ہو جائے گا، مطلب ابھی تک تو دیکھیں ایک قرآن پہ ہیں، ایک قبلے پہ ہیں، تو یہ امت کیسے آپس میں لڑے مرے گی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس پاس تھے، کہنے لگے اے امیر المومنین، اصل بات یہ ہے کہ ہمارے اندر بڑا اختلاف اس لیے نہیں ہے کہ قرآن نازل ہوا جب کہ ہم موجود تھے، تو ہمیں پتہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ کس بارے میں نازل ہوا، کس واقعے کے بارے میں کون سی آیات نازل ہوئی، اس لیے ہمارا اختلاف نہیں ہے قرآن کے بارے میں اتنا زیادہ۔ لیکن ہمارے بعد جو لوگ ہوں گے ان کو نہیں پتہ ہوگا کہ قرآن کی آیات کس وجہ سے نازل ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں نا فقہ کی کتابوں میں بھی یہی ہے، فقہ کی کتابوں میں بھی ایک مطلب بڑی کمی یہ ہے کہ فتویٰ نقل ہو گیا ہے، پیچھے سائل کا سوال نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ ایک سائل کس کنڈیشن میں آیا تھا، اس نے پتہ نہیں اپنی کون کون سی کیفیات اور حالات بتائے تھے جس پہ مفتی صاحب نے فتویٰ دیا تھا، سوال غائب ہے، فتویٰ جواب موجود ہے۔ تو یہ بہت بڑی کمی کوتاہی ہے۔ تو کیونکہ وہ جواب کا تعلق تو اس کے سوال سے ہے نا، تو وہ جیسی اس کی کنڈیشن تھی اس حوالے سے مفتی نے جواب دے دیا۔ لیکن اب اس جواب کو ہم اتنا جرنلائز کر دیں، ہو سکتا ہے کہ وہ مفتی نے صرف اس کے لیے اسپیسیفک اس کے لیے جواب دیا ہو، لیکن ہم اس کو اتنا جرنلائز کر دیں۔ تو یہی معاملہ جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارے سامنے تو وہ سارے واقعات ہیں، بدر ہے، احد ہے، ٹھیک ہے، حنین ہے، یہ سارے واقعات ہیں جن میں قرآن کی آیات نازل ہو رہی ہیں ہمارے سامنے، ہمیں تو سمجھ میں آ رہی ہے بات۔
لیکن بعد والوں کے سامنے یہ سارے واقعات نہیں ہوں گے. وہ قرآن مجید کی جب آیات پڑھیں گے تو پھر وہ بہت اختلاف کریں گے، اور اس اختلاف کی وجہ سے پھر ان میں کیا ہوگی؟ قتل و غارت ہوگی. اور یہ قتل و غارت ہوئی ہے، بلکہ خلفائے راشدین کے دور میں حضرت علی کے زمانے میں شروع ہو گئی تھی. ایک گروہ پیدا ہوا تھا جن کو خوارج کہتے ہیں، خارجی. یہ حضرت علی کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے حضرت علی کے اوپر بھی کفر کا فتویٰ لگایا اور حضرت امیر معاویہ پہ بھی کفر کا فتویٰ لگایا کہ دونوں کافر ہو گئے ہیں، دونوں سے لڑائی. تو ان کے ساتھ جنگ ہوئی تھی حضرت علی کی. نہروان کی جنگ جو ہے وہ بہت معروف ہے، جنگ نہروان. تو وہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شکست دی تھی. لیکن یہ بہت نیک لوگ تھے، مطلب اتنے نیک لوگ تھے کہ کہا جاتا ہے کہ مطلب ساری ساری رات قرآن پڑھتے ہوئے گزار دیتے تھے. اتنا روتے تھے کہ ان کی آنکھوں سے جو آنسو گرتے تھے اس کی وجہ سے لائنیں پڑ گئی تھی ان کے رخساروں پہ. اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ گناہ کبیرہ کا جو مرتکب ہوتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی جس کا عقیدہ یہ ہو تو وہ گناہ کبیرہ کیا خاک کرے گا. ٹھیک، تو یہ اس درجے نیک لوگ تھے. لیکن غلطی کہاں پہ لگی؟ غلطی یہاں پہ لگی کہ جتنی آیات تھیں جو خاص طور پہ اسپیسیفکلی مشرکین کے بارے میں تھیں وہ صحابہ پہ لگانا شروع ہو گئے. کفار کے بارے میں جو آیات تھیں وہ سب صحابہ پہ لگانا شروع ہو گئے، چسپاں کرنا صحابہ پہ ان کو شروع کر دیا. اس سے ان کو غلطی لگی. تو اس لیے حضرت نافع جو ہے یہ عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام تھے، بڑے ائمہ میں سے بھی ہیں امام نافع. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی کیا رائے تھی خوارج کے بارے میں. تو انہوں نے بتایا کہ عبداللہ بن عمر تو کہتے تھے کہ وہ بدترین مخلوق ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کفار کی آیات جو ہے وہ صحابہ پہ چسپاں کرنا شروع کر دی تھی. تو یہ ایک غلطی مطلب اس میں بھی لوگ مبتلا ہوئی، اس لیے کہ وہ اسباب نزول کو نہیں جانتے تھے. ٹھیک ہے، وہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آیات اگر کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، یہ بات تو ہم نے کی ہے کہ وہ صرف اس کافر کے ساتھ خاص نہیں ہے. لیکن جب ہم نے ان کو جرنلائز کرنا ہے تو یہ بھی نہیں کرنا کہ ہر کسی کو اس میں شامل کر دینا. مطلب یہ ہے کہ جو اس سے ملتا جلتا کیس ہوگا، جس کیس میں وہ آیات نازل ہوئیں، اس سے ملتے جلتے کیس کے اوپر آپ ان آیات کی اپلیکیشن کر سکتے ہیں. ہاں ایسے ہی بالکل ایسے ہی. جی جی، کنہوں نے؟ خوارج نے تو دیکھے نا، انہوں نے کہا کہ نہیں، صحابہ تو موجود تھے، صحابہ سے تو وہ علم سیکھ نہیں نہ رہے تھے، وہ تو خود قرآن کے شارح بنے ہوئے تھے نا، خود قرآن مجید کی تفسیر کر رہے تھے. وہ تو صحابہ کی تفسیر مان ہی نہیں رہے تھے. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آمنے سامنے ہوئی ہیں جنگ نہروان میں، ایک سامنے خارج تھے، تو حضرت علی نے پہلے ان کو سمجھانے کے لیے عبداللہ بن عباس کو بھیجا. عبداللہ بن عباس بہرحال بڑے مفسر قرآن تھے. تو حضرت علی نے حضرت عبداللہ بن عباس کو کہا کہ آپ نے ان سے جب گفتگو کرنی ہے تو قرآن سے دلیل نہیں دینی. عبداللہ بن عباس حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہے کہ میں نے قرآن سے دلیل نہیں دینی ان کو. تو حضرت علی نے کہا کہ قرآن میں اجمال ہے، ایک سے زیادہ احتمالات ہیں. آپ قرآن سے ان کو دلیل دیں گے نا تو وہ آپ کو جواب میں قرآن کہیں اور سے سنا دیں گے. تو قرآن تو جرنل ہے نا، آپ نے ان کو سنت سے دلیل دینی ہے. سنت میں کلیئرٹی زیادہ ہے کیونکہ وہ قرآن کی تفسیر ہے. وہ قرآن کا جو عموم ہے نا، اس کو وہ کیا کرتی ہے، اس کی وہ تخصیص کر دیتی ہے، اس کو وہ اسپیسیفائی کر دیتی ہے، اس کو اس کے عموم پہ باقی نہیں رہنے دیتی. تو اس لیے آپ نے سنت سے، حدیث سے جو ہے وہ دلیل دینی ہے. تو بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس گئے تھے، ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، انہیں نہیں سمجھ میں آئی. بالآخر جنگ ہوئی اور ان کو شکست ہوئی. تو نکلے وہی تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی، اور اسی طرح سے اور صحابہ کے خلاف بھی. اسی طرح سے مروان بن حکم بنو امیہ کے مطلب حکمرانوں میں سے تھے. اس نے اپنا دربان جو ہے، اپنا جو گارڈ تھا، اس کو بھیجا حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس اور کہا کہ ان سے ایک آیت کا مفہوم پوچھ کے آؤ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. آیت کیا تھی؟ آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا.
یہ یہودی جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیے اس پہ ان کی تعریف ہو. تو اللہ نے یہودیوں کی گویا مذمت کی ہے. تو مروان بن حکم نے کہا کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جسے اپنی تعریف پسند نہ ہو؟ ساری پسند کرتے ہیں. تو یہ تو گویا کہ ہم سب بھی پھر اس وعید میں شامل ہیں. تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ یہ آیات یہود کے بارے میں نازل ہوئیں، ان یہود کے بارے میں کہ جن سے کوئی سوال پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بتاؤ تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہے. تو انہوں نے اس کو کیا کیا؟ چھپا لیا. جب چھپا لیا تو اب اس پہ جو ہے وہ یہ چاہنے لگے کہ اب یہ ہم نے بڑا کوئی چلاکی کا کام کیا، اس پہ ہماری تعریف ہونی چاہیے. تو یہ بیسیکلی اس کانٹیکس میں آیات نازل ہوئی تھی کہ ایک غلط کام آدمی کرے اور غلط کام کرنے کے بعد پھر یہ مطالبہ کرے کہ جی اب اس پہ تم میری تعریف کرو. تو وہ تو اس آیت میں داخل ہے. لیکن ویسے ہی ایک آدمی نے اگر کوئی خیر کا اچھا کام کیا اور اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کوئی مجھے اپریشیٹ کر دے، تو وہ اس آیت میں داخل نہیں، وہ داخل نہیں. تو یہ گویا کہ انہوں نے اس کو انٹرپریٹ کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کے سبب نزول کے ذریعے سے، یعنی پیچھے انسیڈنٹ کیا تھا اس سے قرآن مجید کی آیات کو جو ہے وہ انٹرپریٹ کیا کہ اس کے وہ معنی نہیں جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا تذکرہ ملتا ہے ان کے اقوال کا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایک قول ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے زیادہ قرآن کے بارے میں جانتا ہوں، اور اللہ کی قسم قرآن مجید کی کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے یہ نہ علم ہو کہ وہ کیوں نازل ہوئی، کیا پیچھے ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ نازل ہوئی. اور کوئی آیت ایسی نہیں ہے قرآن مجید کی جس کے بارے میں مجھے یہ نہ معلوم ہو کہ کس کے بارے میں نازل ہوئی تھی، کس قبیلے کے بارے، کس خاندان، کس شخص کے بارے. اور اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ فلاں کو مجھ سے زیادہ اللہ کی کتاب کے بارے میں علم ہے، تو میں ضرور جو ہے وہ اپنے اونٹ کو تیار کروں گا اور اس کے طرف رخ کروں گا. یعنی اس سے وہ آیت کا علم حاصل کرنے کے لیے سفر بھی کرنا پڑے تو میں ضرور کروں گا. تو اسباب نزول کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس کے اندر، قرآن مجید کی تفسیر کے اندر اسباب نزول کے واقعات کو ہمیں دیکھنا چاہیے. دوسری جو بات ہماری آئی ہے وہ تفسیر بالمعثور کی. تفسیر بالمعثور میں خاص طور پہ صحابہ کی اور تابعین کی تفسیر، اس کو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم اپنی تفسیر نہ کریں، اپنی تفسیر ٹھیک ہے، اس کو ہم نے کہا تھا کہ قرآن کے جو آپ کہہ لیں کہ جی آبجیکٹیوز ہیں قرآن کی تفسیر، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ اس کو ماڈرن سائنسز سے ریلیٹ کریں، جو سوشل سائنسز ہیں آپ اس کو ان سے ریلیٹ کر کے دکھائیں، تبھی تو لوگ مطلب اس کا کوئی اثر لیں گے. یہ تو ایک کرنے کا کام ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کی کم از کم تفسیر کی جو باؤنڈریز ہیں نا وہ متعین ہو جائیں کہ یہ حدود ہیں، یہ باؤنڈریز ہیں، ان سے میں نے باہر نہیں نکلنا. دیکھیں نا، لفظ کوئی سمندر تھوڑا ہے کہ آپ کہیں کہ جی آپ اس میں سے جو مرضی معنی نکال لیں، ایسا نہیں ہے. لٹریچر میں، ادب میں لفظ شاید سمندر ہوگا، پوئٹری میں لفظ شاید سمندر ہوگا کہ آپ غالب کے جو کوئی شعر لے لیں تو اس میں 100 لوگ اگر اس کے شاعر ہیں تو 100 معنی بیان کر دیں، اس میں تو چلیں وہ کوئی نکتہ آفرینی لوگ پسند کریں گے. لیکن مذہب میں، ایک ریلیجس ٹیکسٹ میں لفظ سمندر کی طرح نہیں ہوتا بلکہ ایک دریا کی طرح ہوتا ہے. یعنی اس کا ایک رخ متعین ہوتا ہے، اس کے معنی کا ایک رخ متعین ہوتا ہے. تو وہ رخ کیسے متعین ہوتا ہے؟ وہ تفسیر بالمعثور سے، صحابہ کے، تابعین کے اقوال سے وہ ایک رخ متعین کر دیتے ہیں. ہاں بھائی اس رخ میں جو معنی مرضی نکال لو، دریا کا رخ یہ ہے، اس سے الٹ رخ میں معنی نہیں نکالنے. جی مثال تو یہ ہے نا کہ اب دیکھیں نا، جتنے بھی ہمارے ہاں متاخرین نے تفسیریں کی ہیں وہ ساری ایسی نہیں ہیں کہ جو صحابہ نے کی ہیں. ٹھیک ہے، صحابہ نے تو بہت کم تفسیر کی ہے، تابعین نے بھی بہت کم تفسیر کی ہے. ٹھیک ہے، ہم مولانا مودودی جو تفسیر کرتے ہیں یا ڈاکٹر اسرار کرتے ہیں، اس طرح سے اور جو ہمارے ہاں جید علماء کرتے ہیں، تو وہ تفاسیر نہیں ہے، وہ اس کو زمانے حاضر سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ کلاسیکل تفاسیر سے ٹکرا نہیں رہی.
ان سے کنٹراڈکٹ نہیں کر رہے. لیکن اگر آپ ان کلاسیکل تفاسیر سے ٹکرانا شروع کر دیں تو پھر ظاہری بات ہے کہ پھر وہ آپ اس منہج پہ نہیں ہیں، پھر وہ آپ ان باؤنڈریز کو کراس کر رہے ہیں نا جو تفسیر بالمعصور نے لگا. تو تفسیر بالمعصور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہ تفسیر صحابہ کی آ گئی ہے، تابعین کی آ گئی، اب آپ کوئی تفسیر کر ہی نہیں سکتے. نہیں، یہ مطلب نہیں. مطلب صرف یہ ہے کہ اس نے ایک باؤنڈری آپ کے لیے بنا دی ہے، اس کے اندر کھیلتے رہیں، جتنا مرضی جو ہے وہ آپ غوطہ زنی کریں. اس نے ایک ڈائریکشن دے دی ہے، اس ڈائریکشن میں جتنا مرضی دوڑ لگا دیں، قرآن مجید کے نقطے جو ہے وہ نکالتے رہیں، لیکن اس سے مخالف ڈائریکشن میں نہیں جانا. ہمارے نا سوشیولوجی کے ٹیچر ہیں، وہ کلیکٹیو کانشیسنس کو نا ڈیفائن کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ امت الوسط کا تصور، اور امت الوسط کا جو پھر انہوں نے تصور بالکل کانٹرڈکٹ کر رہا تھا اس کے جو قرآن کے اندر جا رہا ہے، لیکن وہ اپنی سوشیولوجی سے اس کو لے کے آ رہے تھے نا، اور قرآن کو اس سے ڈیفائن کر رہے تھے. اسی طرح آمنہ ودود نے کیا، اس نے ایک فیمنسٹ ریڈنگ دی ہے قرآن کو، اپنی طرف سے اس نے شی کر کے ہر چیز میں، یعنی کہ یہ ساری چیزیں حدود کو توڑتی ہیں نا. ایسے وہ ریلیٹ تو کر رہے ہیں لیکن غلط طریقے سے. ایسے اسی طرح غلام احمد پرویز جو ہے ان کی تفسیر کی مثالیں ہم نے دیکھی ہیں. اب وہ ساری ایسی ہیں کہ جو مطلب ایسی تفاسیر ہیں جو مطلب مضحکہ خیز قسم کی معلوم ہوتی ہیں. جیسے آپ کو میں نے مثال دی تھی، کچھ لوگوں نے یہ تفسیر کر دی جب انہوں نے دیکھا کہ اہل تشیع جو ہیں وہ اہل بیت کی فضیلت نکال رہے ہیں قرآن سے، تو انہوں نے کہا ہمیں خلفائے راشدین کی نکالنی چاہیے. تو انہوں نے کہا جی والتین سے مراد ابو بکر ہیں، زیتون سے مراد عمر ہیں، وطور سینین سے مراد جو ہے وہ حضرت عثمان ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ آگے اس سے مراد جو ہے وہ وحاد البلد الامین سے مراد حضرت علی ہیں. اور اس طرح سے نہیں نا، مطلب آپ لفظ کا کوئی بھی معنی لے لیں، مطلب کوئی اس کا معنی ہے ہی نہیں اس کا مطلب ہے قرآن مجید کے لفظ کا جو معنی مرضی لے لیں، اس طرح سے نہیں بہت الگ الگ ہوئی ہیں. وہ تو دیکھیں نا، جیسے ہم نے بات کی کہ حضرت علی نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھیجا تھا باقاعدہ مناظرہ ڈائلاگ کرنے کے لیے میدان جنگ میں عین، وہاں پہ بھی مناظرے ہو رہے تھے. تو مناظرے ان کے چل رہے تھے آپس میں. خوارج کے بالمقابل یہ جو دوسرے تھے یہ میجورٹی میں تھے، ظاہری بات ہے یہ اہل سنت والجماعت کہلاتے تھے. تو پھر باقاعدہ جو ہے وہ ان کو علیحدہ سے ان کو اہل سنت والجماعت سے خارج کر دیا گیا، ان کی اس سوچ کی وجہ سے کہ وہ کافر بہت قرار دیتے تھے، یعنی اپنے علاوہ سب مسلمانوں کو وہ کافر کہتے تھے. اور نہ صرف کافر کہتے تھے بلکہ کافر بنا کے کہتے تھے اب یہ واجب القتل بھی ہیں، چونکہ یہ مرتد ہو گئے ہیں تو اس لیے اب ان کو قتل کرنا جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے. تو اس لیے وہ جنگیں چھیڑ رہے تھے، مطلب ایکسٹریم درجے میں نیک تھے. جیسے اب ہمارے یہاں دیکھیں نا غلط فہمیاں جیسے القاعدہ کو ہوئیں، ٹی ٹی پی کو ہوئیں، تحریک طالبان پاکستان کو ہوئیں. اب ان سب کا آپ اگر استدلال اٹھا کے دیکھیں تو وہ کہاں سے ہے؟ قرآن سے ہے. وہ آپ کو ایسی ایسی آیات نکال کے دکھاتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، قرآن کہہ رہا ہے وہ کافر ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کا کانٹیکس، اس کا شان نزول، اس کے بارے میں صحابہ کے اقوال وہ سب آپ سائٹ پہ رکھیں، میں نے قرآن کو ڈائریکٹ سمجھنا ہے. ٹھیک، تو اب یہ چونکہ اب اس وقت اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کر رہے، یہ سارے کافر ہو گئے جو جتنے ججز ہیں. پھر پارلیمنٹ نے چونکہ قانون سازی کی ہے، لیجسلیشن کی ہے جو اللہ کے قانون کے مطابق نہیں، وہ بھی کافر ہو گئی. پھر اس قانون کو جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں وہ قلاب برادری ہے، وہ ساری کافر ہو گئی. پھر جو ان کو پارلیمنٹ کو سلیکٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کافروں کو سلیکٹ کریں وہ سارے کافر ہو گئے. پھر جنہوں نے چلیں ووٹ نہیں بھی دیا، میرے بات سے ڈائلاگ ہوئی ہے نا، میں نے کہا اتنا تم مطلب کیسے کر لیتے ہو؟ وہ کہتا ہے یہ جو ٹیکس پے کر رہے ہیں نا بندہ ان کو ہمارے نزدیک، وہ بھی کافر ہے جو ان کو مالی سپورٹ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ جو تمہارے فون میں کارڈ ہے، ابھی موبائل تم نے اٹھایا ہوا ہے، 100 روپے کا کارڈ ہے، اس میں 17 روپے تو تم نے بھی ٹیکس پے کیا ہے، تو پہلے تو تم خود کافر ہو گئے. مطلب استدلال ان کا اسی طرح کا ہی ہوتا ہے، ظاہری قسم کا. اس کا تعلق کوئی جغرافیہ یا پاور کنٹرول سے نہیں تھا ان کا، کیونکہ وہ ایک ڈفرینٹ علاقے کے تھے، ان کو اس چیز سے کوئی تکلیف نہیں تھی کہ مکہ میں حکومت ہے یا کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی. وہ واقعی نیک تھے لوگ. دیکھیں بہرحال جو اس کے پیچھے ایسا لگتا ہے، ایون القاعدہ کو اگر آپ دیکھیں ایسا لگتا ہے جیسے ان کے پیچھے تھرسٹ فار پاور تھی. ہاں ٹھیک ہے، یہ بات بھی آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک ہاں اہم بات اصل میں یہ ہے نا کہ صرف سنسیریٹی، صرف نیکی، صرف تقوی کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ کے پاس صحیح نالج نہیں ہے. دیکھیں نا بدعتی آدمی بھی کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے، شاید ہو سکتا ہے بدعتی آدمی وہ آپ سے زیادہ نفلیں پڑھ رہا ہو. ٹھیک ہے، تو بدعت کیا ہے؟ بدعت یہی ہے نا کہ ایک چیز سنت کے مطابق نہیں ہے.
تو وہ عمل تو کر رہا ہے لیکن وہ عمل سنت کے مطابق نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ صحرا میں نکلے تو انہوں نے دیکھا ایک عیسائی راہب کو ڈھانچہ ہوا مطلب جو بھی اس کو سمجھ میں آ رہی تھی اس کے مطابق عبادت کر کر کے ہڈیوں کا ڈھانچہ روزے رکھ کے جس طرح سے ہم. تو حضرت عمر نے اس کو جو ہے وہ دیکھ کی آیت پڑھی عاملۃ الناصبہ تصلی نارا حامیہ. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو عمل کر کر کے تھک جائیں گے لیکن پھر بھی جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے. تو یہ ان میں سے. تو اس لیے صحیح نالج جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. صرف تقوی کچھ بھی نہیں ہے, صرف اخلاص کچھ بھی نہیں ہے. اخلاص تقوی پلس صحیح نالج. تو ان کے پاس اخلاص اور تقوی تھا, صحیح نالج نہیں تھا. تو صحیح نالج جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ بھائی یہ کام سنت ہے, یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے اور یہ توحید ہے. وہ فرق آپ کرتا ہے نا. عمل تو ظاہری بات ہے مشرک بھی کر رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ ایک نان مسلم مجھ سے زیادہ عمل کر رہا ہو. تو یہ بات اس میں جو ہے وہ اہم ہے. چلیں جی, آج کے لیے اتنا ہی کافی.